بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں تک کہنے کے بعد غرسیہ خاموش ہو گئی۔ طریف بن مالک نے اندازہ لگایا کہ اس موقع پر غرسیہ ڈستی تاریکیوں جیسی ویران اور داستان غم کی طرح بکھری بکھری اور بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر طریف بن مالک نے ایک بار غور سے کاؤنٹ جولین اور اس کی بیوی غرسیہ کی طرف دیکھا اور کہا، جو خبریں تم لوگوں نے سنی ہیں وہ صحیح اور درست ہیں۔ رازرک نے ہسپانیہ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس نے ہسپانیہ کے بادشاہ اتیشا اور اس کے بیٹے یوریکا کو قتل کر دیا ہے۔ اے میرے محسن کاؤنٹ جولین کی بیوی غرسیہ، اس موقع پر تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے تمہاری ماں الیانا اور چھوٹی بہن اکلیما کو بچا لیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی انقلاب کے وقت ٹولیڈو شہر سے بھاگ کر قریب ہی ایک بستی میں پناہ گزین ہو گئی تھیں۔ پھر ان دونوں کے سلسلے میں قادس شہر کے ایک کلیسا کی راہبہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ راہبہ ان دنوں ٹولیڈو کے بڑے کلیسا میں زیر تربیت تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ الیانا اور اکلیما دونوں ماں بیٹی شہر سے باہر ایک بستی میں پناہ لے چکی ہیں اور وہ قادس شہر کے کلیسا کے بڑے اسقف ستیوس کے پاس جا کر رہنا چاہتی ہیں۔ سو میں نے الیانا اور اکلیما دونوں ماں بیٹی کو ٹولیڈو شہر کی اس بستی سے نکال کر قادس شہر کے اس کلیسا میں پہنچا دیا، جہاں وہ اس کلیسا کے اندر پرسکون اور محفوظ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ طریف بن مالک کے اس انکشاف پر غرسیہ نے بڑی ممنون اور تشکر آمیز نگاہوں سے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میری ماں اور چھوٹی بہن کی جان بچائی۔ کاش آپ میری ماں اور بہن کو ہسپانیہ سے نکال کر اپنے ساتھ یہاں لے آتے اور میرے پاس وہ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرتی۔ اس پر طریف بن مالک کے بجائے کاؤنٹ جولین نے بولتے ہوئے کہا، ان دونوں ماں بیٹی کو وہاں سے نکال کر یہاں لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر انہیں کلیسا سے نکالا جاتا اور کسی کی ان پر نگاہ پڑ جاتی تو رازرک سارے کلیسا پر موت طاری کر کے رکھ دیتا۔ میں رازرک کی فطرت اور اس کی طبیعت کو خوب جانتا ہوں۔ وہ اونٹ کی طرح منتقم مزاج اور فطرت کا انتہائی برا انسان ہے۔ اپنے محسن کو سام کی طرح ڈسنا اس کے لیے معمولی کام ہے، اور اگر الیانا اور اکلیما کو وہاں سے نکال کر کوئی یہاں لانے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو ایک نہ ایک دن رازرک کو ان کے نکلنے کی خبر ہو جاتی۔ پھر وہ مجھ سے ان دونوں کی واپسی کا مطالبہ کرتا، اور جب میں ایسا نہ کرتا تو اے غرسیہ، تم جانتی ہو رازرک انتہائی برا انسان ہے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سبتا پر حملہ آور ہو جاتا، اور نہ صرف یہ کہ مجھے سبتا کی حکمرانی سے محروم کر دیتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں مجھے اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کاؤنٹ جولین کی اس گفتگو کے جواب میں غرسیہ نے بڑی بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میری ماں اور بہن کے لیے قادس شہر کا کلیسا ہی محفوظ ہے۔ اگر وہ یہاں آتی تو رازرک یقیناً ہمارے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد غرسیہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ پھر اس نے دوبارہ طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، تم میری بیٹی فلورنڈا سے بھی ملے ہوگے؟ وہ تو اس انقلاب سے محفوظ رہی ہے نا؟ اس پر تو کوئی آنچ نہیں آئی؟ اور کیا وہ پہلے ہی کی طرح دوسری لڑکیوں کے ساتھ شاہی محل کے اندر قیام کیے ہوئے ہے؟ فلورنڈا کے ذکر پر طریف بن مالک کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کی گردن لمحہ بھر کے لیے جھک گئی تھی۔ اس پر کاؤنٹ جولین نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، میری بیٹی فلورنڈا کے ذکر پر تم اداس اور ویران کیوں ہو گئے اور تمہاری گردن کیوں جھک گئی ہے؟ اس پر ابن مالک نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور کاؤنٹ جولین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے کاؤنٹ جولین، تمہاری بیٹی فلورنڈا کے سلسلے میں تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ابن مالک کے ان الفاظ پر کاؤنٹ جولین کی حالت ویران دل کے
جیسی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی غرسیہ بھی جلسی ہوئی شاخوں اور رستے زخموں جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے ابن مالک نے فکر انگیز اور غمزدہ سی آواز میں کہنا شروع کیا، اے کاؤنٹ جولین، میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ ہسپانیہ کا موجودہ بادشاہ رازرک جس وقت موت کے میدان کے اندر ناظم اعلیٰ تھا، اس وقت سے ہی وہ تمہاری بیوی غرسیہ کی چھوٹی بہن اکلیمہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اکلیمہ اس سے نفرت کرتی تھی، اس لیے کہ اکلیمہ رومیر نام کے ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی جو موت کے اس میدان میں اکثر مقابلے جیتا کرتا تھا۔ اب تو رومیر بھی مارا جا چکا ہے۔ ہسپانیہ کے اندر انقلاب برپا کرنے کے بعد اور ہسپانیہ کا بادشاہ بننے کے بعد رازرک نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ہسپانیہ کے بادشاہ اتیشا اور یوریکا کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے بڑی سرگرمی سے اپنے کارکنوں کے ذریعے الیانا اور اکلیمہ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ رازرک ہر صورت میں اکلیمہ کو تلاش کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر میں نے اکلیمہ اور اس کی ماں کو قادس شہر کے کلیسا میں پہنچا دیا، جہاں اب وہ رازرک کی دسترس سے دور محفوظ ہیں۔ اے کاؤنٹ جولین، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹی فلورنڈا گو عمر میں اپنی خالہ اکلیمہ سے کچھ بڑی ہے، لیکن دونوں اپنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت میں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ رازرک جب اکلیمہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اکلیمہ کے ساتھ اپنی محبت کی تکمیل کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اکلیمہ کی جگہ وہ فلورنڈا سے شادی کر لے، اس لیے کہ فلورنڈا بھی آخر شکل و صورت میں اکلیمہ جیسی ہے، لہٰذا اس نے فلورنڈا کو شادی کا پیغام بھجوایا، پر فلورنڈا نے اس پیغام کو رد کر دیا، جس کے جواب میں رازرک نے انتقامی صورت اختیار کر لی۔ اے کاؤنٹ جولین، ایسا ہوا کہ ایک روز ہسپانیہ کے اس نئے بادشاہ نے تمہاری بیٹی فلورنڈا کو بے آبرو کرتے ہوئے اس کی عزت اور عصمت کو داغدار کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابن مالک خاموش ہو گیا۔ ابن مالک کے اس انکشاف پر کاؤنٹ جولین کے اندر ایسی تبدیلی نمودار ہوئی کہ لمحوں کے اندر وہ خروش طوفان اور تیز و تند یلغار کی صورت دکھائی دینے لگا۔ اس کے قلب میں جنم لیتی ہوئی شورشیں اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگیں، اور ساحلی ہواؤں کی مار کی طرح وہ ایک بپھرا ہوا اور انتقام کے لیے پوری طرح جاگا ہوا انسان دکھائی دینے لگا۔ دوسری طرف کاؤنٹ جولین کی بیوی غرسیہ سالہ سال کے قدیم دنکولوں کی طرح سر جھکائے فکر و احساس کے ممنوع شبستانوں کی طرح ویران ویران سی ہو کر رونے لگی۔ اس بیچاری کی حالت اپنی بیٹی کے بے آبرو ہونے پر اس مسافر جیسی دکھائی دے رہی تھی جسے موت کی وادیوں میں سرگرداں رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک سبتا کے اس شاہی محل کے مہمان خانے کے اندر کاٹ کھانے والی خاموشی اور تنہائی طاری رہی۔ اس دوران ابن مالک باری باری کاؤنٹ جولین اور اس کی بیوی غرسیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کاؤنٹ جولین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور انتہائی زہریلی اور بھری ہوئی آواز میں بولتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اس نامراد اور حرام خور رازرک نے میری بیٹی فلورنڈا کو داغدار کر کے اپنی موت کے دروازے پر دستک دی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سبتا جیسے ایک چھوٹے سے قلعہ نما شہر کا حاکم ہوں اور افریقہ کے ساحل پر پڑا ہوا ہوں، اس کے خیال میں ہسپانیہ میں داخل ہو کر اس سے انتقام نہیں لے سکوں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی اور خود فریبی ہے۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں اس سے اپنی بیٹی کی عزت کا ایسا انتقام لوں گا کہ ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر یہ انتقام آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت اور درس بن کر رہ جائے گا۔ کاؤنٹ جولین جب خاموش ہوا تو تب ابن مالک نے بولتے ہوئے کاؤنٹ جولین سے پوچھا، اے کاؤنٹ جولین، اس موقع پر اگر تم برا محسوس نہ کرو تو تمہاری بیٹی فلورنڈا کے سلسلے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کاؤنٹ جولین نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور کس قدر خوشکن آواز میں ابن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہیں مجھ سے اجازت لینے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم جو کچھ بھی کہو گے اس میں میری بہتری اور بھلائی ہی ہوگی، لہٰذا تم بے جھجک کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر ابن مالک پھر بولا اور کہنے لگا، اے کاؤنٹ جولین، تم کوئی بھی
فیصلہ جذبات میں آ کر نہ کرنا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم چند روز تک ہسپانیہ کی طرف کوچ کرو۔ اپنی بیٹی سے ملنے کی بجائے سب سے پہلے رازق کی خدمت میں حاضر ہو، اس کے ساتھ اسی طرح دوستانہ ماحول میں ملو جس طرح تم اس وقت ملا کرتے تھے جب وہ ٹولیڈو کے موت کے میدان کا ناظم اعلیٰ تھا۔ اس پر یہ ظاہر ہی نہ ہونے دینا کہ تمہیں ہسپانیہ کے اندر برپا ہونے والے انقلاب کا دکھ اور غم ہے۔ اس پر یہ بھی ظاہر نہ کرنا کہ تمہیں اپنی بیٹی کے داغدار ہو جانے کی خبر ہو چکی ہے۔ ہر چیز کو لا علمی میں رکھ کر انتہائی دوستانہ ماحول میں رازق سے ملو۔ اور ہاں، کاؤنٹ جولین تمہارے اس رویے سے رازق خوش ہوگا اور وہ اس بات پر بھی سکون محسوس کرے گا کہ تمہیں اپنی بیٹی فلورینڈا کے حادثے کی خبر نہیں ہے۔ پھر ایسے ماحول میں رازق سے کہنا کہ وہ تمہاری بیٹی فلورینڈا کو چند دن کے لیے تمہارے ساتھ سبتا جانے کی اجازت دے دے۔ میرے خیال میں ایسے ماحول میں اور ان حالات میں رازق کبھی بھی فلورینڈا کو تمہارے ساتھ بھیجنے سے انکار نہیں کرے گا۔ جب تمہیں فلورینڈا کو لے جانے کی اجازت دے دے تو تم چپ چاپ فلورینڈا کو لے کر سبتا واپس آ جانا۔ اپنی بیٹی کو اس جہنم سے نکالنے کے بعد پھر رازق کے خلاف جو کرنا چاہتے ہو اس کی ابتدا کر دینا۔ اب بتاؤ کاؤنٹ جولین، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ مناسب اور درست ہے یا نہیں؟ طریف بن مالک کی اس گفتگو پر کاؤنٹ جولین نے سکون محسوس کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تم نے بہترین تجویز اور طریقہ کار پیش کیا۔ میں اسی پر عمل کر کے اپنی بیٹی فلورینڈا کو اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے رازق کے خلاف کس طرح حرکت میں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹ جولین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں تنجہ کی طرف کوچ کروں، کیونکہ وہاں طارق بن زیاد میرا بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا۔ کاؤنٹ جولین نے آگے بڑھ کر طریف بن مالک کا بازو پکڑ کر پھر بٹھا دیا اور بڑے پیار اور محبت سے کہا، اے ابن مالک، پہلے ہم دونوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، اس کے بعد تم یہاں سے کوچ کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی کاؤنٹ جولین اٹھ کر باہر گیا اور خدام کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ پھر شاہی مہمان خانے کے اندر ہی محل کے خداموں نے کھانا چن دیا۔ طریف بن مالک نے وہاں بیٹھ کر کاؤنٹ جولین اور غرسیہ کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد سبتا سے تنجہ شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ رازق ایک روز اپنے شاہی محل میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک مسند پر بیٹھا ہوا تھا جس کے اوپر تہہ در تہہ کئی قالین بچھائے گئے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک موٹے اور دوبیر قالین بچھے ہوئے تھے۔ مسند پر بیٹھے ہوئے رازق کے سامنے بائیں طرف 3 سازندے عجیب سریلی دھنوں میں ساز بجا رہے تھے، جبکہ رازق کے سامنے قریب ہی شباب و شہر سے لبریز نازک انگینا ایک لڑکی مہور رقص تھی۔ اس لڑکی کے اعضاء کے ترنم، اس کے تھرکتے بازو، اس کے ہونٹ اور زندگی کی لذتوں سے لبریز اس کا جوان جسم اس کمرے کے اندر قلب و معطر و بے قرار اور ورطۂ جنوں میں ڈبونے لگا تھا۔ رازق اپنی آنکھوں میں ہوس پرستی کی لذت اور چہرے پر گناہوں کے چھلکتے جذبات لیے اس لڑکی کے رقص کو بڑی محویت اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مسند پر بیٹھے ہی بیٹھے جوانی کے مے قدوں اور حریم گناہ میں کھو کر رہ گیا ہو۔ وہ نازک و خوش اندام اور حسین لڑکی رقص کرتی اور گاتی ہوئی رازق کے قریب آئی۔ لمحہ بھر کے لیے رازق کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر چھوڑ کر دوبارہ گانے اور رقص میں مہو ہو گئی۔ اس لڑکی کی اس ادا پر رازق کی روح پھڑک اٹھی۔ ایک پرکیف روح اس کے جسم کے اندر برق کی طرح دوڑی۔ لڑکی پھر پیچھے ہٹتی ہوئی لطافتوں سے بھرے ہوئے جسم، شوریدہ آغاز جوانی اور رنگین غزل کی طرح اپنے جسم کو بل دیتی ہوئی رقص کرنے لگی۔ وہ لڑکی ماہر رقاصہ لگتی تھی کیونکہ وہ بار بار اپنے اعضاء کی محرابوں سے رنگین اور خوشکن زاویوں سے رازق کے ہوش و حواس پر گر رہی تھی۔ رازق ہوس کی سنسان وادیوں میں کھویا لڑکی کے رقص کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحہ اس کا ایک محافظ اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے رازق کو تعظیم پیش کی اور پھر کہنے لگا، اے آقا، افریقی شہر سبتا کے حکمران کاؤنٹ جولین آپ سے ملنے
کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس وقت آپ کے کمرے سے باہر کھڑے ہیں اور آپ سے ملنے کے متمنی ہیں۔ یہ اطلاع دے کر محافظ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر سوالیہ انداز میں رازق کی طرف دیکھنے لگا۔ کاؤنٹ جولین کی آمد کا سن کر رازق کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ رقص اور گانے کی ساری آسودگی اور تازگی اس کی آنکھوں اور چہرے سے جاتی رہی۔ وہ وحشت آلودہ سا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کسی نے اس کے ذہن کی کندیلیں بجھا کر اسے زیست کے کانٹوں بھرے راستوں پر ڈال دیا ہو۔ ہاتھ کے اشارے سے رازق نے لڑکی کو رقص بند کرنے اور سازندوں کو ساز ختم کرنے کا حکم دیا اور ہاتھ ہی کے اشارے سے انہیں کمرے کے پچھلے راستے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب سازندے اور رقاصہ کمرے کے پچھلے دروازے سے نکل گئی تب رازق نے اپنے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سبتا کے کاؤنٹ جولین کو اندر بھیجو۔ حکم پا کر وہ پہرے دار باہر نکلا۔ رازق نے اپنے دفاع کی خاطر اپنے دائیں پہلو پر رکھی ہوئی تلوار بے نیام کر کے اپنے پیچھے رکھ لی اور پھر اپنی چری پیٹی میں لگا ہوا خنجر بے نیام کر کے اپنے لباس کے اندر کر کے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سبتا کا حاکم کاؤنٹ جولین کمرے میں داخل ہوا اور کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہوا مسکراتا اور بے پناہ مسرت اور اطمینان کا مظاہرہ کرتا ہوا رازق کی طرف بڑھا۔ رازق نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال نہیں کیا بلکہ وہیں اپنی مسند پر بیٹھا رہا۔ کاؤنٹ جولین بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب وہ قریب آیا تو رازق نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے مصافحے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ کاؤنٹ جولین نے آگے بڑھ کر اپنی کمر کو خم دیتے ہوئے پرجوش انداز میں رازق سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد رازق نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے دائیں طرف ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا، جس کے جواب میں کاؤنٹ جولین چپ چاپ اس نشست پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر رازق گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ کاؤنٹ جولین اس سے پہلے ہی بول پڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا مجھے خبر ہوئی کہ ہسپانیہ کے اندر آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ خبر مجھے ہسپانیہ سے سبتا کی طرف جانے والے ملاحوں سے ملی۔ اے آقا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسپانیہ کا سابق بادشاہ عطیشہ میرا سسر اور میری بیوی کا باپ تھا، لیکن یہ حکمرانی اور بادشاہت ایک ایسا کھیل ہے کہ جو بھی زور آور اور عقل و دانش رکھنے والا شخص ہو وہی اس سے فائدہ اٹھا کر سلطنت سنبھال سکتا ہے۔ اے آقا مجھے اپنے سسر اور ہسپانیہ کے سابق بادشاہ عطیشہ کے قتل کا وقتی طور پر افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن ایسے دکھ اور افسوس انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب میں سبتا سے آپ کی خدمت میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو ہسپانیہ کا بادشاہ بننے پر مبارکباد دوں اور دوسرا یہ کہ آپ کے سامنے ایسے ہی اپنی فرمانبرداری اور انکساری کا اظہار کروں جیسے میں سابق بادشاہ عطیشہ کے سامنے کیا کرتا تھا۔ اے بادشاہ یہ وقت گزرتا رہتا ہے، لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، پر مجھے تو سبتا کے ایک حکمران کی حیثیت سے ہر اس بادشاہ کا وفادار اور اطاعت گزار رہنا ہے جو ہسپانیہ پر حکومت کرے۔ کاؤنٹ جولین کی یہ گفتگو سن کر رازق بے حد خوش ہوا۔ فلورنڈا کے حادثے کے سلسلے میں جو خدشات اور خطرات اس کے دل میں پرورش پا رہے تھے وہ کسی حد تک جاتے رہے، لہٰذا اس نے ساری پریشانیوں اور تفرقات کو جھٹکتے ہوئے اپنے چہرے پر ممنون اور خوشکن اثرات پھیلاتے ہوئے کاؤنٹ جولین کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نرمی اور بڑے رفیقانہ انداز میں کہا، اے جولین سنو، گو کہ میں اس وقت ہسپانیہ کا بادشاہ ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میرے تعلقات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم دونوں کے درمیان اس وقت تھے جب میں ہسپانیہ کا بادشاہ نہیں تھا۔ اے جولین میں جانتا ہوں کہ تم ایک وفادار اور پرخلوص دوست اور ہسپانیہ کے اس انقلاب کے بعد بھی تم میرے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرو گے، لہٰذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ حسب سابق تم سبتا کے حکمران رہو گے اور میرے اس دور میں تمہاری حیثیت تمہاری اس حالت سے زیادہ بڑھ جائے گی جو تمہیں عطیشہ کے دور حکومت میں حاصل تھی۔ میں تمہارا شکر گزار اور بے حد ممنون ہوں جو تم سبتا سے چل کر میرے بادشاہ بننے پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے ہسپانیہ میں داخل ہوئے ہو۔ رازق کے ان الفاظ نے جولین کا حوصلہ اور بڑھا دیا۔ اب اس نے
نے اپنے اصل مدعے اور مقصد کی طرف آتے ہوئے رازق کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، میں آیا تو صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے تھا، لیکن اس موقع پر میں آپ سے ایک گزارش بھی کرنا پسند کروں گا۔ اس پر رازق نے چونک کر کاؤنٹ جولین کی طرف دیکھا اور پوچھا، بولو اس خوشی کے موقع پر تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر کاؤنٹ جولین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ میری اکلوتی بیٹی فلورنڈا ایک عرصے سے ہسپانیہ کے شاہی محل کے اندر زیر تربیت ہے۔ اس کی ماں کو اس سے ملے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اس کی ماں اس کے لیے اداس اور فکر مند ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس سے ملے، لہٰذا میرا ارادہ یہ ہے کہ جلد از جلد ہسپانیہ سے سباتا کی طرف لوٹ جاؤں اور جاتے وقت اپنی بیٹی فلورنڈا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔